ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ آپ کو بغیر ہاتھ کا آدمی ملے گا، بغیر پاؤں کا آدمی ملے گا، بغیر آنکھ کا آدمی ملے گا، لیکن ایسا آدمی آپ کو نہیں دکھائی دے گا جو راستوں میں چل رہا ہے اور اس کے پاس سر نہیں ہے۔ تو عقیدے کی مثال انسان کے دین کے لیے ایسی ہے جیسے بدن میں انسان کے لیے سر کا مقام ہے۔ اس کے بغیر انسان کے دین کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عقیدے کے بغیر دین نہیں ہوتا ہے۔ صحیح عقیدے کے بغیر دینداری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ تو صحیح عقیدہ، توحید، ایمان انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی جتنا ہی چاہے مجاہدہ کر لے، جتنی چاہے نیکیاں کر لے، اللہ کے نزدیک ایسی نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی چہرے ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، کئی چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کر کے، بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، اتنا عمل کر کے آئے ہوں گے کہ گویا تھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا، جنہوں نے زندگی میں بہت مجاہدے کیے تھے، بہت ہی اعمال کیے تھے، اتنے اعمال کہ ان اعمال سے وہ تھک گئے، مجاہدے کر کر کے ان کے جسموں پر اس تھکن کا اثر دکھائی دیا۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ بہت عمل کرنے والے، ناصبہ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن کیا انجام ہوگا عمل کرنے کے باوجود، اور اتنے عمل کرنے کے باوجود جن میں آدمی تھک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ، ایک جلا دینے والی، جھلسا دینے والی ایک سخت گرم آگ میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کا عذاب ان کو چکھنا پڑے گا، اس کا عذاب ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ عمل کر کے بھی اللہ کے ہاں عذاب کے حقدار بنیں گے۔ وہ دنیا میں بہت کچھ کر کے بھی دنیا سے جائیں گے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے بدلے میں ان کے عمل کے باوجود ان کو جہنم کی آگ نصیب ہوگی۔ امام البخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے سلسلے میں ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نصارہ ہیں۔ کتاب تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے سلسلے میں آیا، فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں نصارہ ہیں۔ یہ نصارہ کا ذکر بطور مثال ہے، بطور تحدید نہیں ہے۔ صرف نصارہ نہیں، بلکہ نصارہ جیسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے نبی کو ماننے کی بجائے، نبی ماننے کی بجائے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور عقیدے میں اپنی طرف سے ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کی ذات میں اللہ کے نبی کو شریک کر دیا، اللہ کے رسول کو شریک کر دیا۔ انہوں نے توحید میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین مت کہو۔ آج بھی عیسائی اسی عقیدے میں مبتلا ہے کہ ایک اللہ ہے، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، کہ ایک اللہ ہے جس کو وہ باپ مانتے ہیں، نعوذ باللہ، دوسرے اللہ کا بیٹا، اور تیسرے روح القدس۔ انہوں نے اپنی عقل سے ایک عقیدہ ایسا گھڑ لیا جس کی اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے نہیں سکھایا تھا۔ ان کا تو پہلا جملہ تھا قال انی عبد اللہ، ماں کی گود میں سب سے پہلا جملہ جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن ماننے پر جب وہ لوگ آ گئے تو اتنا غلو کیا کہ انکار نہیں کیا، مانا، لیکن مانا اتنا جتنا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ ماننے میں غلو کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے بندے کی بجائے، رسول کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ نصارہ کا بگاڑ ہے۔ اور عمل کرنے پر آئے تو ایک طرف یہود تھے
کہ اللہ کے احکام آنے کے باوجود بھی عمل میں پیچھے ہٹتے تھے، سراسر انکار کر دیتے تھے۔ عمل کرنے پر نصارہ آئے تو ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے مجاہدے اپنی طرف سے ایجاد کر لیے جن کی اسلام میں، دین میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رہبانیت نکال لی، نکاح اپنے اوپر حرام کر لیا، حلال کھانے اپنے اوپر حرام کر لیے، آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیا جو کہ حلال تھا، اور ایسے مجاہدے کیے جس سے نفس کی اصلاح کی بجائے جسم کو عذاب ملتا ہے، جس سے اللہ کا تقرب، نیت اللہ کے تقرب کی تھی لیکن اللہ کا تقرب ملتا ہے تو اللہ کی شریعت کی پابندی سے ملتا ہے، اپنی طرف سے بدعت ایجاد کر